309 سال تک سونے والے اصحاب کہف کا ایک ناقابل یقین واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج بھی یہ وہ داستان ہے جو صدیوں کی خاموشی کو چیرتی ہوئی ایمان کی روشنی بن کر دلوں میں اترتی ہے۔ ایک شہر جہاں ظلم کی سانسیں پتھروں سے بھی زیادہ بھاری تھیں، ایک بادشاہ جو خود کو الہ معبود کہلوانا چاہتا تھا، اور چند نوجوان جنہوں نے سچ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ ہیں اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کی وہ روایت جو وقت کو چیلنج کرتی ہے اور انسان کو یاد دلاتی ہے حق کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ دقیانوس، وہ بادشاہ ظالم و جاوید، دربار میں کھڑے ہو کر خود کو الہ کہہ کر پکارتا۔ اس کی آواز کی گونج ایسا کرتی جیسے پتھر کسی شیشے پر ٹوٹ کر بکھر جائے، اور اس کا ہر حکم خوف کی لہر بن کر پورے شہر میں دوڑ جاتا۔ لوگ اس کے سائے سے بھی ڈرتے تھے۔ اس کے دربار میں خاموشی بھی چیخوں جیسی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن ظلم کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان کی روشنی سے جگمگ کر رہے تھے۔ کچھ نوجوان مضبوط اور یقین اور سچے دل رکھنے والے شہر کے ویران باغ کے پیچھے چھپ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے، اور یہ لمحے ان کے لیے امید بھی تھے اور خطرہ بھی۔ پورے شہر میں اس ظالم بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ کوئی مسلمان نہ رہے جو اللہ پاک ایک واحد کی عبادت کرے، اسے میرے دربار میں زندہ یا مردہ لا کر قتل کر دیا جائے۔ اس ظالم بادشاہ کے کارندے چھپ کر لوگوں کا حال و احوال معلوم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ چند مسلمان جو ایک باغ کے پیچھے کچھ پرانی عمارتوں کے اندر جا کر اور ان کی دیواروں کے پیچھے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بات کا علم اس ظالم بادشاہ کے کارندوں کو ہو جاتا ہے، اور وہ دوڑ لگاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں بادشاہ کے دربار میں۔ اے دقیانوس بادشاہ، تم ہمارے معاذ اللہ معبود الہ ہو، اور ہمیں معلوم چلا ہے کہ یہاں کچھ 3 عربی مسلمان موجود ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بادشاہ گرجتا ہے اور غصے میں پاگل ہو جاتا ہے۔ جاؤ اور ان کو میرے پاس زندہ مردہ لاؤ۔ وہ دوڑ لگاتے ہیں، بادشاہ کی فوج پورے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ مسلمان چند نوجوان جن کے دل میں یقین ہوتا ہے اللہ کا، وہ بھی نکل پڑتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے اور چھپتے رہتے ہیں۔ بادشاہ کے ظالم فوجی ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور وہ نوجوان شہر سے گزرتے ہوئے میدانی اور پہاڑی علاقوں میں چلے جاتے ہیں کہ اب اپنی جان بچاتے ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو گم کر لیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے وہ اپنے ایمان بچانے کے لیے ایک پہاڑ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ایک نورانیت اور روحانیت والا غار دکھائی دیتا ہے۔ یہ غار کیا ہوتا ہے؟ محبت نشین وادی دکھائی دیتا ہے جو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ جب یہ نوجوان جو 3 ہوتے ہیں اور ان کی تعداد مختلف ہے چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک کتا جو اللہ کی مخلوق ہے قدم بقدم ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ کئی بار اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کتا نہیں ہٹتا۔ اس کتے کا نام قطمیر ہے۔ جب یہ نوجوان غار میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور انہیں عجیب سا سکون ملتا ہے، ایک خاموشی ملتی ہے، کوئی شور و شرابہ نہیں ہے، کوئی بادشاہ ظالم و جابر اور اس کے فوجیوں کی کوئی سختی اور کوئی آزمائش نہیں ہے۔ وہ لیٹ جاتے ہیں اور رب تعالیٰ کا ایک رحمت بھرا نزول یعنی نیند ان پہ طاری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سو جاتے ہیں۔ اور ان کا سونا کیا سونا ہوتا ہے کہ وہ اتنے عرصے تک سوتے رہتے ہیں لیکن کوئی ان کے جسم کے اندر تغیر نہیں پیدا ہوتا، اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ غار کے باہر پھیرا دیتا رہتا ہے۔ اور اس طریقے سے جو روایتوں میں آیا ہے وہ تقریباً 309 سال تک سوتے رہتے ہیں، اور قرآن میں یہ ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہوا، اللہ تعالی نے ان پر اپنی قدرت ظاہر فرمائی
پھر ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ سورہ کہف 11۔ یہ وہ 309 سال تھے جہاں وہ نیند میں سوتے رہے۔ سورج کی روشنی انہیں نقصان نہ دیتی۔ اللہ ان کے جسموں کو دائیں بائیں کرواتا رہا، یعنی کہ کروٹ دلواتا رہا۔ جب یہ نوجوان غار میں داخل ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ یہ دعا رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کہف میں حصہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ نوجوان اور ان کے ساتھ ہونے والا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے باہر رہتا ہے کہ جب دقیانوس بادشاہ کے فوجی آتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو کتا آرام سے ہے، وہ اس غار تک نہیں پہنچ پاتے، اور رب تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل کہ وہ کتا بھی ان کے ساتھ 309 سال تک سوتے رہتا ہے۔ یہ وہی کتا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے کتا جنت میں بھی داخل ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان اصحاب کہف پر بیداری کا عالم ہوتا ہے اور وہ نیند سے جاگتے ہیں۔ اب وہ آپس میں کلام کرتے ہیں، ہم کتنے دن سوئے؟ کوئی کہتا ہے 1 دن، دوسرا کچھ اور بات کرتا ہے، یعنی کہ 2 دن۔ اب وہ کہتے ہیں بھوک لگی ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں اور ایک شخص کو بازار کی طرف کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ ایک شخص ان میں چاندی کا سکہ دیتا ہے۔ اب وہ شخص جب باہر نکلتا ہے غار سے تو وہ ایک تبدیلی دیکھتا ہے۔ شہر میں خوف و ہراس اور کوئی بھی ڈر نہیں ہے۔ لوگ ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان امن، چین اور سکون میں ہیں۔ وہ ظالم و جابر بادشاہ، اس کی حکومت سب ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ آگے جاتا ہے اور بازار میں خریداری کرتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے بعد وہ مسلمان شخص چاندی کا سکہ دکاندار کو دیتا ہے۔ دکاندار اس کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہاں سے یہ خزانہ آیا؟ وہ اسے چیک کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ میرا خزانہ نہیں، میرے پاس رقم ہے۔ وہ کہتا ہے کیا بات کری، یہ تو بہت پرانے دور کا ہے، اس میں تو کچھ تصاویر بھی ہیں۔ پھر یہ ساری بات پورے بازار میں پھیل جاتی ہے اور ایک شور شرابہ ہوتا ہے اور لوگ اسے لے کر قاضی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس شہر کا قاضی ان سے بات کرتا ہے، وہ اپنی پوری تفصیلات بتاتے ہیں۔ اب وہ قاضی پہنچتا ہے تمام لوگوں کے ساتھ غار میں، اور غار میں جانے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ معجزہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ نے تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر کے اس غار میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے داخل ہوئے، اور رب تعالیٰ نے وہ قدرت کاملہ پیش کری کہ ان پہ نیند کا غلبہ دے دیا اور کئی 100 سال تک وہ سوتے رہے اور ان کا کتا بھی سوتا رہا۔ اس کے بعد وہ اصحاب کہف کے لوگ دوبارہ جا کر اللہ کے حکم سے سو جاتے ہیں، لیکن یہ سونا اب کچھ وقت کے لیے نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آگے سب کچھ ہیچ ہے، اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے وہاں پر ایک عمارت قائم کر دی اور نماز کی جگہ یعنی مسجد بنا دی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے لیے جو اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے ان کو زندہ و جاوید رکھتا ہے۔ یہ واقعہ اصحاب کہف کا خود اللہ کی قدرت، اس کے احسانات اور اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے جو قرآن پاک کا حصہ بنا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کریں، ایمان پر قائم رہیں، پاکیزہ رزق کھائیں اور اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ اللہ اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، اور ایسی مخلوق کو بھی ان کے ساتھ کر دیتا ہے جو ان کی حفاظت کرتی ہیں، اور وہ مخلوق بھی اللہ کو محبوب ہو جاتی ہیں اور ان کا ذکر بھی قرآن پاک کا حصہ بنتا ہے۔ اصحاب کہف کے ایمان کی روشنی وہ چراغ ہے جو آج تک صدیاں بیت جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے سینوں میں جگمگ جگمگ جل رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کاوش کو قبول فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔